یہ خلوت میں چلے گئے، روم میں چلے گئے، چاہے سیکس نہیں کیے، لیکن جنہوں نے ٹچ نہیں کیا تھا ان کی عدت بھی نہیں، ان کو رجوع بھی نہیں، فوراً الگ ہو گئے، فوراً کسی سے نکاح کر سکتے اور اس سے بھی کر سکتے، لیکن جو ایک سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ وقت خلوت میں چلے گئے، آپس میں مل لیے، ٹچ کر لیے، چھو لیے، ایک دوسرے کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیے، اس کے بعد اگر طلاق ہوا تو من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن کے احکام نہیں آئیں گے، بلکہ دو رجوع کے الطلاق مرتان کے احکام آئیں گے۔ فما لکم علیہن من عدہ، تمہاری کوئی عدت نہیں، وہ احکام نہیں آئیں گے، بلکہ عدت ہوگی اور رجوع کا حق ہوگا۔ تو اب اگر رجوع نہیں کیا تو تم انہیں جدا کر دو بھلے طریقے پر۔ پھر عقد جدید کا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، تمہیں حق ہوگا۔ ولا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا کہ تم اپنی بیویوں سے لے لو، مما آتیتموہن شیئا، کچھ بھی تم نے دے دیا ڈھیر سارا، آتیتم احداہن قنطارا، سونے چاندی ہیرے جواہرات دھن دولت کا ڈھیر دے دیا، طلاق کے وقت، جدائی کے وقت کچھ لے نہیں سکتے، الٹا متاعا بالمعروف حقا للمتقین، ڈرنے والے کے لیے ایکسٹرا اللہ کہہ رہا ہے اپنے طور پر اور خوشی کے ساتھ رخصت کرے، اور طلاق احسن پر، تاکہ ملنے کا حق ہو جب آپس میں دونوں کا ذہن بن جائے تو دنیاوی چیزیں دے کر بھی خوش کر کے، اور اپنے کو بھی پچھتاوے سے بچانے کا آپشن چھوڑ کر اپنے لیے بھی، اس کے لیے بھی، دونوں خاندانوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بوڑھے ماں باپ، بوڑھے ساس سسر کے لیے، سب کے لیے پچھتانے کا موقع چھوڑ کر رخصتی کر دو پہلی احسان کے ساتھ، تاکہ پھر اذا تراضوا جب راضی ہو جائے تو بنا حلالے کے ڈائریکٹ عقد جدید کر سکے۔ ایسا 2 مرتبہ ہے زندگی میں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، رجوع کرو تو معروف طریقے پر، او تسریحٌ بِإِحْسَان، اگر احسان کی رخصتی 2 مرتبہ، بنا 2 مرتبہ احسان کی رخصتی کے بائنا رخصتی نہیں آ سکتی، اس کے پہلے کی ویڈیو میں کھول کے بیان کیا ہم نے۔ اور تم اس سے کچھ لو مت واپس، دھن دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، داگینے، زیورات جو تم نے دیا ہے، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، بہت بھاری بھرکم ہے، ڈھیر سارے ہے، لے کے چلی جائے گی، بعد میں جنگ ہوگی، پھر اختلاف ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی دونوں خاندانوں میں، تو اس وقت اگر اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پاؤ گے تو پھر بیٹھ کے کر لو، کتنا لینا دینا تم آپس میں دونوں خاندان سنجیدگی سے طے کر لو، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، جو عورت چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، یا خلا لینا چاہے، میں سب چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن تیرے سے چھٹکارا چاہتی ہوں، یہ عورت کو اختیار دیا گیا، طلاق کا اختیار عورت کو بھی دیا گیا، وہ بھی لے سکتی ہے سارا اپنا چھوڑ کر، ٹھیک ہے میں اپنا سب چھوڑ دیتی ہوں لیکن تیرے سے چھٹکارا لینا چاہتی ہوں، یہ خلا لے سکتی ہے۔ فیما افتدت بھی، فدیے کے طور پر اپنا مہر بھی چھوڑ سکتی ہے، جو بھی چھوڑنا چاہے، لیکن تم خود سے مت لو۔ ولا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا، اس میں سے تھوڑا بھی لے لو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ مفتی کو نہیں سمجھ میں آتی ہے آیت، اللہ کے حدود ہیں، 2 رجوع والی بات، ہاں 2 عقد جدید والی بات، اور پھر سے پچھتاوے والی بات، 2 مرتبہ تھوک کر چاٹنے والی بات۔ اللہ نے دیا ہے منکوحہ مدخولہ جوڑے کو، جس عورت کو نکاح ہوا من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن، الگ ہے، اللہ نے بیان کر دیا سورہ بقرہ میں بھی، سورہ احزاب میں بھی۔ طلاق ہوا تو فما لکم علیہن من عدہ، کوئی عدت نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے جوڑے ہیں سب کو عدت ہے، عدت میں سب کو رجوع ہے، اور رجوع کے بعد پھر طلاق ہے، پھر رجوع ہے، ایسا 2 مرتبہ ہے، یا دونوں مرتبہ رجوع نہیں کیے تو عقد جدید ہے۔ فی مفتدت بھی، اگر بیوی اپنے طور پر کچھ فدیے کے طور پر چھوڑ دے اور خلا لے لے تو عورت کو بھی طلاق لینے کا حق ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس کو تجاوز مت کرو، پھلانگو مت، اعتداء اس کے خلاف مت جاؤ۔ ائمہ کے اقوال، فتاوے، مسلک، رائے، قیاس، اس کے خلاف قبول مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، کیونکہ سن لو جو اللہ کی حدود کی نافرمانی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ فقط ظلم نفسہ، ہاں یہاں پر ہے، سورہ طلاق میں بھی ہے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ سے ڈرے گا تو اللہ مخرج نکالے گا۔ 2 رجوع کا مخرج اللہ نے دیا ہے، کتنا بھی تو بنا ڈرے ہوئے طلاق دے، کچھ بھی کرے، یہ مخرج کبھی ختم نہیں ہو سکتا 2 رجوع کا یا 2 عقد جدید کا۔ ہاں ظالم تو ہوگا، اللہ کی حدود کے لیے معافی تو مانگے، لیکن اللہ کی حدود بدلیں گے نہیں اس کے ظلم کی وجہ سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر چکا، 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع نہیں کیا، عقد جدید کر چکا، اب فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری مرتبہ طلاق دیا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی رجوع کے ذریعے یا عقد جدید کے ذریعے۔ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ مِن بَعْدِ، اب اس کے بعد وہ نکاح کرے گی یہاں تک کہ نکاح پورا ہو جائے،
اور آپس میں خلوت میں جائیں، وہ صرف نکاح جو اللہ نے کہا کہ من قبل ان تمسوہن، وہاں پہ مجرد نکاح مراد ہے اور نکاح کے بعد طلاق. لیکن یہاں پر جو نکاح مراد ہے، ملے، صحیح حدیثیں ہیں، ملنے کے بعد آپس میں جائیں، اور اگر وہ بخاری کی حدیث کہ اس کا پینس ایسا کپڑے کے ابھار کی طرح چھوٹا سا تو نہیں، جب تک کہ تم ایک دوسرے کی شہد چکھ نہیں لوگے، جب تک کہ تم پہلے کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، جب تک بتائے حتی تنکح زوجا غیرہ فإن طلقہا. اب اگر وہ دوسرا نکاح کرنے والا طلاق دے دے، پہلے والے کا 3 مرتبہ ہو چکا تھا، 2 مرتبہ رجوع، 2 مرتبہ عقد جدید کے بعد 3 ہو چکا تھا، تیسرا نکاح، تیسرا طلاق ہو چکا تھا. اب یہ جو دوسرے نے کیا ہے، اب اگر یہ طلاق دے دے تو اس کے لیے بھی رجوع کے حالات ہیں، تو پہلے والے کے لیے بھی حلال ہو جاتی ہے، اور اگر پہلے والے پھر رجوع کر لے تو پھر پہلے والے کے لیے معاملہ بند. ان فریش نکاح کو اللہ رجوع کہہ رہا ہے. دیکھیے غور کیجیے، این یتراجعا، پہلے والے میاں بیوی بخوشی آپس میں رجوع کر کے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نکاح یہ رجوع سے منہ سے بولنے کا نہیں، 2 مرتبہ طلاق دے کر تو منہ کے بولنے والا رجوع ہے. فلا جناح علیہما ان یتراجعا، یہ رجوع جو اللہ نے 3 طلاق کے بعد کسی سے نکاح کرنے کے بعد پلاننگ کے تحت نہیں، نیچرلی ہوگا، یا مر جانے کے بعد وہ بھی رجوع کا حقدار ہوگا، مرنے سے پہلے اور مر جانے کے بعد یہ دونوں ڈائریکٹ کر سکتے، اور طلاق دیا اس نے کسی نے کیا تو وہ بھی رجوع کا حقدار ہوگا، اگر نہیں کرتا تب ان کے لیے راستہ کھلے گا. ان یتراجعا، تو یہ پہلے والے میاں بیوی جو 3 مرتبہ زندگی کے طلاق سے جدا ہو چکے تھے، اب یہ دونوں رجوع کر سکتے نکاح، فریش نکاح کے ذریعے، اب پھر سے 3 طلاق ان کے ہاتھ میں ہوگا.